ایک شخص امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، امام کیا آپ کی شیعہ گناہ کرتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں ہمارے شیعہ گناہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی سنا تو فوراً کہتا ہے، کیا امام ہم آپ کے شیعوں پر براءت، لعنت اور ان سے بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، آپ ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے، یعنی براءت نہیں کر سکتے، یعنی تبرہ نہیں کر سکتے، ان پر لعنت و ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے، کیونکہ شیعوں کے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے آپ اہل بیت کے شیعوں پر لعنت و ملامت نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کہیں؟ کہ آپ اسے فاسق العمل کہہ سکتے ہیں، کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے فاسق ہو گیا، جس نے غلط عمل انجام دیا ہے، مگر وہ طیب الروح ہے، جس کی روح پاک ہے۔ کہا اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ شخص جس کی روح پاک ہو مگر اس نے عمل غلط انجام دے دی ہوں۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے دی کہ جیسے ایک ہیرا ہو، الماس ہو، ایک ڈائمنڈ ہو جو کچرے کے ڈبے میں گر جائے، جو ڈسٹ بن میں گر جائے، جس کے اوپر گندگی، کوڑا اور دھول مٹی لگ جائے، ڈائمنڈ ڈائمنڈ رہتا ہے، بھلے ہی اس کے اوپر کوڑا یا گندگی لگ جائے، جیسے ہی وہ گندگی، وہ دھول، وہ مٹی، وہ غلاظت اس ڈائمنڈ میں سے صاف ہوتی ہے، ویسے ہی وہ چمکنے لگتا ہے۔ ڈائمنڈ کی قیمت کسی بھی زمانے میں کم نہیں ہوتی، چاہے اس کے اوپر غلاظت ہی کیوں نہ ہو، گندگی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی ڈائمنڈ کے اوپر سے گندگی ہٹے گی، ڈائمنڈ پھر چمکنے لگے گا، وہ الماس پھر چمکنے لگے گا، ڈائمنڈ کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک شیعہ ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس اہل بیت کے چاہنے والے کے دل میں محبت اہل بیت ہے، وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں نور اہل بیت ہے۔ اب آپ توجہ دیجئے کہ اگر ہم شیعہ اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھیں تو ہمیں اس روایت اور اس حدیث کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے اوپر غلاظت آ گئی ہے۔ اب ہمارا کام اتنا رہ گیا کہ ہم اس غلاظت کو صاف کر دیں، اس گندگی کو صاف کر دیں، تاکہ ہم پھر سے شیعان اہل بیت علیہم السلام قرار پائیں۔